صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ آر یو ویئرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل لرن ود حافظ عبدالواحد پر ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئے ولاگ کے ساتھ اور ایک نئے لیسن سبق کے ساتھ۔ جی ویئرز، جو اس چینل پر نئے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا لنک آپ کو پہنچے گا، نوٹیفیکیشن ملے گا آپ کو۔ ویڈیو کو لازمی دیکھیں، ویڈیو کو آپ دیکھنا مت بھولیں، اس میں آپ کا ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جی ویئرز، تو دیکھتے ہیں، چلتے ہیں کیا ہے آج کا سبق۔ جی ویئرز، تو لاسٹ ٹائم ہم حروف مفردات کو ختم کر چکے تھے اور اب چلتے ہیں نیکسٹ، دیکھتے ہیں کیا ہے آگے آنے والا۔ تو جی اسٹوڈنٹس، تو آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں ان حروف مفردات کی ہی ایک سیریز ہے، اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی اسٹوڈنٹس، تو آج ہم پڑھیں گے حروف مفردات کے وہ کچھ لیٹرز، وہ حروف جن کو نرم آواز، سافٹ ساؤنڈ کے ساتھ جن کو ادا کیا جاتا ہے۔ دین ہم چلیں گے حروف مفردات کے وہ حروف جن کو ادا کرتے ہوئے سیٹی جیسی آواز آتی ہے، اور آخر میں آج ہمارے سبق میں لاسٹ سیگمنٹ ہوگا حروف قلقلہ کا۔ دیکھیں گے کون سے ایسے حروف ہیں قلقلہ کے اور ان کو کیسے ادا کیا جائے گا، اگرچہ ہم ان کو پہلی بھی ادائیگی ہم ان کی سیکھ چکے ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے کہ حروف قلقلہ کون سے 5 ہیں اور ان کو دوبارہ ریوائز کیا جائے گا۔ جی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نرم حروف سے آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا۔ نرم حروف ایسے حروف جن کو ادا کرتے ہوئے، جن کی ادائیگی میں ہماری آواز سافٹ، بہت نرمی کے ساتھ اس کو ہم پروڈیوس کرتے ہیں۔ پہلا لیٹر ہے ضا۔ طا کے بعد حروف مفردات میں جو حرف آتا ہے ضا، اوپر ایک نقطہ، ایک ڈاٹ، ضا۔ اس کا مخرج زبان کی ٹو، اپر جو فرنٹ ٹیتھ ہیں ان کی ایجز کے ساتھ زبان کی ٹو کو ٹچ کریں گے، ایک نرم سی آواز کی ادائیگی ہوگی۔ ضا، نرمی کے ساتھ اس کو سٹریس نہیں کریں گے، آواز کو نرمی کے ساتھ آواز کو پروڈیوس کریں گے۔ ضا۔ نیکسٹ ہے ذال۔ ذال، سیم مخرج کے ساتھ آواز نکالیں گے، ذال۔ ضا، ضا میں فرق یہ ہے، جب ضا کو ادا کرتے ہیں ہم اپنے ہونٹوں کو ضا تھوڑا سا باہر کی طرف ان کو سیدھا کر کے سٹریچ کر دیتے ہیں، ہونٹوں کو سیدھا کر کے تھوڑا سا ہم آواز کو ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں اور پریکٹس کریں تو آپ اس کو سمجھ سکیں گے۔ ضا، ضا، تھوڑا سا ہونٹوں کو ہمیں تھوڑا سا راؤنڈ شیپ میں بھی لے کر آنا ہوتا ہے، باہر کی طرف ہونٹوں کو نکالتے ہیں۔ ضا۔ ذال، ذال میں ہم ہونٹوں کی جو بناوٹ ہے وہ سٹریچ کرتے ہیں، اس کو کھینچتے ہیں پیچھے کی طرف، تھوڑا سا ٹو بیکورڈ ہم ہونٹوں کو سٹریچ کرتے ہیں۔ ذال، ذال، ہونٹوں کو آگے کی طرف نہیں بڑھاتے ہیں، سائڈوں پہ ہونٹوں کو سٹریچ کیا جاتا ہے تھوڑا سا۔ ذال، مخرج سیم ہے اس کا بھی ضا کی طرح، ذال کا، ذال۔ نیکسٹ ہے ثا۔ ثا، سیم مخرج کے ساتھ، ثا، زبان کی ٹو کو اپر فرنٹ ٹیتھ کی ایجز، نیچے والی جو ایجز ہیں ان کے ساتھ ٹچ کریں گے، ثا، 3 ڈاٹ کے ساتھ، ثا۔ یاد رہیں اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ثا۔ جی تو میں ریپیٹ کرتا ہوں، ضا، ذال، ثا۔ نیکسٹ چلتے ہیں سیٹی والے حروف، ایسے حروف جن کی ادائیگی میں زبان سے سیٹی جو ہے آواز نکلے گی۔ پہلا لیٹر ہے حروف مفردات کے وہ 3 حروف جن کو ادا کرتے ہوئے ہماری زبان سے، ہمارے منہ سے سیٹی جیسی آواز، آواز آپ سن رہے ہوں گے، اس طرح کی آواز نکلتی ہے۔
پہلا لیٹر ہے جی صاد. صاد منہ کو کھولتے ہوئے، منہ میں ہوا بھرتے ہوئے، منہ میں ہوا بھرتے ہوئے پورے خلا کے اندر سے آواز کو موٹی آواز نکالیں گے. اس کا مخرج ہے صاد. زبان کی ٹو نیچے والے جو ٹیتھ ہیں ان کی اندرونی دانتوں کی اندرونی سائڈ پہ ان کی روٹس کے ساتھ اندر والی سائڈ پہ نیچے والے جو ٹیتھ ہیں زبان کو ٹچ کریں گے. صاد صاد. اور ہونٹوں کو نارمل اپنی جگہ پہ رکھیں گے، ان کو سٹریچ نہیں کریں گے باہر کی طرف. ہونٹوں کو بڑی نرمی کے ساتھ نارمل انداز میں ان کو سسٹین کریں گے. نیکسٹ ہے زا. زا یہاں پہ زا کی آواز میں مخرج سیم ہے صاد والا. زبان کی ٹو نیچے والے جو ٹیتھ ہیں اندرونی والی سائڈ کی روٹس کے ساتھ اس کو ٹچ کریں گی زبان کی ٹو، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آواز کو نکالتے ہوئے تھوڑا سا ہمیں آواز پر سٹریس کرتے ہیں، تھوڑا سختی کے ساتھ آواز کو زور دیتے ہوئے آواز کو پروڈیوس کرتے ہیں. زا زا. لائک آپ سن رہے ہیں آواز کو، اس طرح کی آواز ہمیں سٹارٹ لیتے ہیں زا دباتے ہوئے. نیکسٹ ہے جی سین. سین سیم مخرج، سیم مخرج، اور یہاں بھی سی ٹی کی آواز. اس سی ٹی کی آواز کے ساتھ ہم اس کی شروعات کرتے ہیں اس کی ساؤنڈ کی. سین صاد زا. زا کو بھی ادا کریں تو لائک سی ٹی جیسی آواز جو ہے پروڈیوس ہوتی ہے. زا سین. یہ تین وہ حروف ہیں جن کی ادائیگی میں سی ٹی والی آواز نکلتی ہے، اور ان کی آواز کو قدرے سٹریس کے ساتھ ہم شدت کے ساتھ زور کے ساتھ آواز کو نکالتے ہیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا لاسٹ سیگمنٹ ہے جی حروف قلقلہ. حروف قلقلہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، حروف قلقلہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا نرم حروف. حروف مفردات کے نرم آواز کی ادائیگی کے ساتھ جو حروف ادا کیے جاتے ہیں، 3 ض ذال ثا. اینڈ نیکسٹ وہ حروف جن کی ادائیگی میں ہماری زبان سے، ہمارے منہ سے سی ٹی والی آواز آتی ہے، صاد زا سین. اینڈ دا لاسٹ سیگمنٹ آف دا لیسن آف ٹوڈے حروف قلقلہ. قلقلہ لیٹرز ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ یہ 5 لیٹرز ہیں حروف مفردات کے: قاف، طا، با، جیم، دال. یاد رہے ان کا مجموعہ قطب جدن. ان کو ایک ورڈ کی شکل میں ان کا مجموعہ جو ہے یاد رکھنے میں آسانی کے لیے بول دیا جاتا ہے قطب جدن. جی تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. قاف بالکل جیسے ہم نے لاسٹ سی ٹی والے حروف میں صاد کو ادا کیا تھا، اسی طرح موٹی آواز کے ساتھ قاف کی آواز بھی موٹی آواز نکالیں گے. قاف منہ کو کھلا رکھیں گے بھرے ہوئے منہ کے ساتھ، خلا منہ کی خلا کے ساتھ آواز سارے منہ سے ہوتی آواز باہر نکلے گی. اس طرح موٹی آواز کی ادائیگی کا یہ طریقہ کار ہے، اور اس کا جو مخرج ہے ہمارے گلے کے اندر لائک، جس کو ہم عرف عام میں کوا لائک بولتے ہیں، گوشت کا وہ پیس اس کو ہم عرف عام میں کوا بولتے ہیں، وہ ہمارے اوپر والے حلق کے اوپر والا جو حصہ ہے اس کے ساتھ ٹچ کرتا ہے. قاف کی ادائیگی میں 2 ڈاٹ والا جو قاف ہے، قاف قاف، اور کھلا منہ کو ایسے کھول لیں گے تاکہ آواز موٹی آواز باہر نکل سکے. قاف. اور یہ حروف قلقلہ ان کی جو خصوصیت ہے، ان کی کریکٹرسٹکس میں یہ ہے کہ یہ وہ حروف ہیں اگر یہ لفظ کے دوران آیات کو پڑھتے ہوئے لفظ کے دوران یہ ساکن آ جائیں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے. قلقلہ مینز وہاں پر جو آواز ہے اس کو ایسے لائک وہ جیسے ارتھ کوئی آتا ہے نا، کہ وہ زمین ایسے وائبریٹ کرتی ہے، اس طرح کر کے ان کو آواز لرزتی ہے آ کے. لائک اگر میں اس سے پہلے قاف سے پہلے حمزہ زبر قاف کو سائلنٹ کر کے پڑھوں، قاف کو سکون کے ساتھ، حمزہ زبر قاف، تو یہ بنے گا آق آق. آپ نے دیکھا قاف پر زبان ایسے جو آواز ہے قاف کی ادائیگی میں آق، ایسے آواز کیا ہوئی؟ باؤنس بیک کر گئی، لرزہ کھا رہی ہے زبان، آواز وائبریٹ کر رہی ہے یہاں پر. اگر اسی طرح اگر
تا ان کے مخارج ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، میں ریوائز کرتا ہوں یہاں پر. آت تا زبان کا جو فرنٹ ہے ٹو کے ساتھ تھوڑا سا ساتھ والا جو پیچھے والا حصہ ہے اس کو آت اوپر والے جو دانت ہیں ان کی اندرونی والی سائڈ سے جڑوں کے ساتھ کر کے اس طرح اچھی طرح ٹچ کریں گے تو اس کی آواز کو پروڈیوس کر سکیں گے. اور اگر اس کی ادائیگی حروف قلقلہ والا جو کلیہ قاعدہ ہے قرآن پاک میں اس کو ادا کروں، آت ت آواز ہماری بکھرتی ہے، وائبریٹ کرتی ہے، باؤنس بیک لائک کرتی ہے. پا دونوں ہونٹوں کو ملانے سے شدت کے ساتھ سٹریس کے ساتھ جو آواز ہم پروڈیوس کرتے ہیں وہ پا کی آواز ہے. دونوں ہونٹوں کو میٹ کریں آپس میں، پا اندر کی طرف کھینچیں گے ہونٹوں کو ملاتے ہوئے، پھر آواز نکالیں گے. با سٹریس والی آواز زوردار، زور کے ساتھ فوکسڈ کرتے ہوئے، سٹریس کے ساتھ آواز، شدت والی آواز، زوردار آواز با. اگر اس کو حروف قلقلہ والا کلیہ اس سے پہلے حمزہ زبر با کو سکون کے ساتھ ادا کروں، حمزہ زبر با، آب ب آب، ہماری آواز بکھر گئی، باؤنس بیک کر گئی ہے، وائبریٹ کر رہی ہے، تو یہ اس لیے اس کو حروف قلقلہ بولیں گے. آگے ہے جی جیم. جیم آواز کا فرنٹ والا حصہ اوپر والے دانتوں کی جو روٹس ہیں اس کے بالکل پیچھے پر پیلر کے ساتھ اوپر ٹچ کرے گا زور کے ساتھ. اج جیم جیم، بالکل با کی طرح زوردار آواز، ایک شدت کے ساتھ سٹریس والی آواز جو ہے، سٹریسڈ ساؤنڈ جیم. اگر اس میں حروف قلقلہ کا فارمولہ کے ساتھ آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے میں حمزہ زبر لے آؤں، جیم کو سکون کے ساتھ ادا کروں تو یہ بن جائے گا آج. حمزہ زبر جیم آج ج. اس وجہ سے آواز کے باؤنس بیک کرنے کی وجہ سے اس کو حروف قلقلہ، اگر حروف قلقلہ ان سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو یہ ساکن ہوں تو ان کی آواز باؤنس بیک کرتی ہے ان کو ادا کرتے ہوئے، جیسا کہ میں پڑھ کر آپ کو بتایا. آگے ہے جی تال، لائک جیم تال، بالکل اسی طرح ہماری زبان کا آگے والا حصہ تال، اوپر والے جو دانت ہیں ان کا اندرونی جڑوں کے ساتھ اور ساتھ پیلٹ کے ساتھ زبان کو زور سے ٹچ کرتے ہیں، زبان ساتھ چپکتی ہے تو پھر دال کی آواز پروڈیوس ہوتی ہے. دال ان کو حروف قلقلہ میں کیوں شامل ہے؟ اگر اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے لیٹر سے اور یہ سکون کی حالت میں ہو تو دال کی جو آواز ہے وہ بکھرے گی، وائبریٹ کرے گی، ان ادر ورڈس وی کین سے باؤنس بیک کرے گی. لائک حمزہ کے اوپر میں اگر پیش ادا کروں اس سے پہلے حمزہ پیش دال کو ساکن کروں، حمزہ پیش دال اد 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 نہیں بلکہ اد د، تو ایک زوردار آواز جو لائک راؤنڈ اباؤٹ بکھر رہی ہے، وائبریٹ کر رہی ہے اور وائبریٹ کرتے ہوئے ایسے باؤنس بیک کرتی ہے. جی حروف قلقلہ تھے قاف، طا، با، جیم، دال. ان کو حروف قلقلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر یہ کسی لفظ کے اندر آئیں ساکن سکون کی حالت میں ان کے اوپر جزم کا نشان ہو اور اس سے پہلے جو لیٹر اس پر زبر، فتحہ یا ضمہ یعنی پیش کا نشان ہو کی حرکت ہو تو ان کو ادا کرتے ہوئے ان پہ جب آواز آ کے رکتی ہے تو وائبریٹ کرتی ہے، باؤنس بیک کرتی ہے، ایسے لرزہ کھاتی ہوئی زوردار آواز، جیسے آق، اوق، آت، اوت، آب، اوب. اسی طرح زبر پیش کے ساتھ ساتھ اگر ان سے پہلے زیر بھی آتی ہے کسرہ لائک تو بھی اسی طرح سیم ایق، ایت، ایب، آج، اوج، ایج، آد، اود، عید. میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی حروف قلقلہ کی کہ ان کو قلقلہ کیوں کہا جاتا ہے.
اس سے پہلے ہم سیٹی والے حروف 3 پڑھ چکے ہیں جی. تو آج ہم نے پڑھا نرم حروف مفردات کے ضا، ذال، ثا. ان کے ادائیگی میں بہت سافٹ نرم آواز. نیکسٹ ہے حروف مفردات کے سیٹی والے حروف. ادائیگی کرتے ہوئے زبان سے منہ سے ہماری سیٹی لائک آواز آتی ہے. صاد، زا، سین. The last segment of the lesson of today حروف قلقلہ لیٹرز جن پر قلقلہ کیا جاتا ہے جن کا مجموعہ بنتا ہے جی قطب جد. 5 لیٹرز قاف، اق، ایق، اوق، طا، اط، ایط، اوت، با، اب، ایب، اوب، جیم، اج، ایج، اوج، دال، عد، عید، اود. جی پیارے اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں آپ نے غور سے سنا ہوگا، اس کو سمجھا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور غور کرنے کی قرآن پاک پر توفیق عطا فرمائے، اس کی سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ہم دین کی پراپر صحیح انداز میں خدمت کر سکیں، اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو پا سکیں. جی پیارے اسٹوڈنٹس، ویورز، نیکسٹ ویڈیو تک ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے سامنے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.